बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो आपने देखी, मिलाद के मुखालिफिन इस वीडियो को वायरल करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं कि जनाब ये देखें, ये इनका मिलाद है जिसमें औरतें नाच रही हैं, गाने बज रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। मेरे भाई, ये हमारा मिलाद नहीं है। हम इस तरह की मिलाद मनाने को, जुलूस निकालने को नाजायज़ समझते हैं। आप आवाम को धोखा दे रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये एक फ़िरका है गौहर शाही, जिसके अकायद अहले सुन्नत के अकायद से मुख्तलिफ हैं, गुमराह अकायद हैं उनके। ये उन्होंने अपनी तरफ से एक जुलूस निकाला है जिसमें औरतें नाच रही हैं और शरनाइयाँ बज रही हैं। अहले सुन्नत इस मिलाद को इस तरह नहीं मनाते। अहले सुन्नत के नज़दीक मिलाद ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए जाएँ, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ी जाएँ, दुरूद सलाम पढ़ा जाए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। ये हमारा मिलाद है और ये हमारे जुलूस होते हैं। हमारे जुलूसों में इस तरह के नाजायज़ काम नहीं होते। अगर कहीं हो रहे हैं तो हम कहते हैं ये हराम है। अब दुनिया में कई लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपनी मोहब्बत का इस तरह इजहार करते हैं। हमें उनकी इस्लाह करनी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत का आप इजहार कर रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के इजहार करने की इजाज़त दी है, लेकिन उसमें गैर शरई अफ़ाल नहीं होने चाहिए। अब हिजड़े आप ले लें, मुसलमान हैं, पूरा साल वो गाने बजाते हैं, गाने गाते हैं, तो वो जब ये माहौल होता है तो वो भी अपने हिसाब से अपनी मोहब्बत के इजहार करते हैं। अगरचे उनका अंदाज ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें समझाने की कोशिश हमने करनी है। तो मुखालिफिन क्या करते हैं, इस तरह की वीडियोस को लेके जनाब अहले सुन्नत पर एतराज़ करते हैं और कहते हैं जनाब शुरू तो आपने किया है ना, इसलिए इसमें जो भी गैर शरई काम होगा वो आपके खाते में जाएगा। भाई मेरे, ये आपको उसूल ठीक नहीं है। आप शादी को ले लें, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी सुन्नत है। तो अब जब शादी में गैर शरई काम होंगे तो आप क्या कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे सुन्नत करार दिया है, तो जो भी गैर शरई अफ़ाल होंगे तो क्या आप ये कहेंगे, फिर बन जाएंगे गुस्ताख? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ ये चीज़ें मनसूब करेंगे? हरगिज़ नहीं करेंगे। हम कहेंगे शादी करना सुन्नत है, लेकिन शादी के दौरान जो गैर शरई काम होते हैं ये हराम है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाना, मिलाद करना, ये इजमाई मसला है। मैंने इस पर वीडियो बनाया कि तमाम मसालिक का इस पर इजमा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना, आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करना बहुत सवाब का काम है। तमाम मसालिक के उलमा इसको जायज़ करार देते हैं। आजकल अगर किसी को तकलीफ होती है, वो जायज़ नहीं समझते, तो अपने बुजुर्गों को पढ़ें, इब्ने तैमिया को पढ़ें, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को पढ़ें, इसी तरह अपने अपने बुजुर्गों को पढ़ें। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि अच्छा अमल है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया जाता है। इसी तरह जुलूस हैं, आप देख लें, मिलाद का जुलूस, अज़मत सहाबा का जुलूस, ये सारे करते हैं, तमाम मसाले करते हैं। तो मिलाद के जुलूस पर फतवे लगाने वालों भाइयों, ज़रा गौर करें। आप 2 महीने पहले आपने अज़मत सहाबा पर कॉन्फ्रेंस की, फिर जुलूस भी निकाले, और कुछ ऐसे हजरात हैं जिन्होंने यजीद के हक में नारे भी लगाए। तो उन जुलूसों को आप जायज़ करार देते हैं, अज़मत सहाबा के जुलूसों को आप जायज़ करार देते हैं, और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो जुलूस आ जाए उसे आप कहते हैं कि जनाब ये जायज़ नहीं है। फिर अपनी तरफ से एक बात घड़ते हैं, जनाब इसको जब हम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के जुलूस पर हम जाते हैं तो हमारी नीयत सवाब की नहीं होती। भाई आपने कुरान नहीं पढ़ा, आपने हदीस नहीं पढ़ी, इन्नमल आमाल बिन्नियात, हर चीज़ नीयत से पहचानी जाती है। तो आप वहाँ जब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के शान में नारे लगाते हैं तो वो सवाब नहीं होगा आपको, या क्या वो फजूल होगा? और उसी दौरान आप जो नमाजें पढ़ते हैं तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? जो अल्लाह का जिक्र करते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप अपने बुजुर्गों को पढ़ें, आप कुरान पाक पढ़ें। अल्लाह करीम क्या फरमाता है कुरान पाक में? सूरह बकरा आयत नंबर 208, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुसलमान का हर अमल इस्लाम में है, कोई ऐसा अमल नहीं जो इस्लाम से बाहर है। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, कि अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डाला जाता है वो भी सवाब का काम है। यहाँ तक कि जो अपने बीवी से हक अदा किया जाता है उसमें भी सवाब मिलता है। तो इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो इस्लाम से बाहर हो। तो आप जो भी अमल करेंगे वो इस्लाम के दायरे में करेंगे।
جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ اگر آپ میلاد کے جلوس کو ناجائز کہیں گے تو پھر عظمت صحابہ والے جلوسوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ اور کشمیر ڈے پر جو آپ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا ایک اعلان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ آپ پورا سال آپ کرتے رہتے ہیں، مختلف انداز سے آپ کے جلوس نکلتے رہتے ہیں۔ ہمارا تو اکثر جو ہے وہ میلاد کے دنوں نکلتا ہے، آپ کے تو اکثر جلوس نکلتے رہتے ہیں، پھر ہم بھی آئے دنوں آپ پر یہی فتوے لگائیں کہ آپ یہ ناجائز کام کر رہے ہیں۔ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو مکے کے کمزور مسلمان تھے ان کے لیے جلوس نکالے تھے؟ نہیں۔ آپ ہم پر فتویٰ لگاتے جی ہم وہ عمل کریں گے جو صحابہ کرتے۔ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان ایسا کیا؟ مکہ فتح ہوا، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جشن منایا؟ آج ہم مناتے ہیں، پاکستان کی آزادی کے دن پر مناتے ہیں، پھر اگلا پینترا بدلتے ہیں۔ جناب یہ دنیاوی خوشی منانا جائز ہے، دینی خوشی منانا جائز نہیں۔ بھائی اللہ کے بندو قرآن پڑھو، اپنے بزرگوں کی تفاسیر پڑھو کہ مسلمان کا ہر کام دین میں شامل ہے، جو بھی آپ نیت کریں گے اس کا آپ ثواب ملے گا۔ آپ جشن آزادی آپ منا رہے ہیں، بہت بڑے ایک مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب جشن آزادی ہم مناتے ہیں، میلاد نہیں مناتے۔ اللہ کے بندے آپ اپنے بزرگوں کو پڑھیں۔ آپ کے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں میلاد میں محفل میں شامل ہوتا ہوں اور بڑی وہاں انوار کی بارشیں میں نے دیکھی ہیں، ان کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم جشن آزادی مناتے ہیں، یہ دنیاوی کام ہے۔ کیوں بھائی دنیاوی کام ہے؟ آپ جو جشن آزادی مناتے ہیں اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کیا دنیاوی کام ہے؟ اس میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ پھر وہاں جو آپ حدیثیں سناتے ہیں، اگر وہاں انہی 3-4 گھنٹوں میں جو آپ جشن آزادی مناتے ہیں اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو وہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ پھر کیونکہ وہ آپ دنیاوی کام کر رہے تھے، اس میں اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ دنیاوی لحاظ سے فوت ہو گیا، اسے کوئی آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ تو یہ سارے اس طرح کی باتیں ہیں جو فضول باتیں ہیں، اور یہ اس طرح کی جو ویڈیوز کوئی بھی ڈالتا ہے، کوئی بھی ناچتا ہے، کوئی بھی گاتا ہے، میلاد ہو، جلوس ہو، عظمت صحابہ، کسی کام میں بھی جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے۔ آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں میلاد کے خلاف، آپ یہ تو دیکھیں یہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں محفلیں سجاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، صحابہ نے یہ عمل کیا، بلکہ قرآن سے ثابت ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں کتنا میلاد اللہ نے بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا میلاد کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر ہے، سورہ قصص آپ پڑھ لیں، پہلا رکوع۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر ہے، آپ سورہ مریم پڑھ لیں، میلاد یعنی ان کی ولادت کا ذکر کرنا۔ آپ سورہ آل عمران پڑھ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا ذکر ہے، 81 آیت ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہمیں بتایا کہ آپ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اس دن کو منا رہے ہیں۔ کہتے جناب روزہ رکھ کے آپ نے منایا، بھئی یہ ایک خوشی کا ہے کہ روزہ بھی شکرانے کا ہے، یعنی خوشی کا اظہار ہے۔ تو آپ روزہ رکھے، خوشی کر کے آپ میلاد منائیں، آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خوشی منانی ہے۔ اور اگلا پھر پینترا بدلے، جناب آپ عید میلاد النبی کہتے ہیں، اس پر بھی ہماری کافی سارے ویڈیوز ہیں۔ جناب آپ عید کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے، تو میرے بھائی آپ علیہ السلام نے جمعے کو بھی عید کہا ہے، تو آپ جمعے جتنے رمضان میں جمعے ہوتے ہیں تو آپ اس دن روزہ نہیں رکھتے؟ روزہ رکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جمعے کا دن خوشی کا دن ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی آمد کو ہم اس خوشی کا دن کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا دن ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جو ایک ظلمت اور جہالت کا جو دور تھا وہ ختم ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے، آپ کی رہنمائی سے ایک نور پھیلا، ماں بہنوں کو ایک عزت ملی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں جو جائز ہیں۔ جو ناجائز ہے ہمارا فتویٰ ہے، علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ کوئی اگر ناچتا ہے، ڈھول پیٹتا ہے تو ناجائز ہے، لیکن ہمارے جو جلوس ہے الحمدللہ ہم جب شامل ہوتے ہیں تو الحمدللہ وہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور جلوس کے اختتام پر ان کو لنگر پیش کیا جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے، جو بہترین کام ہے۔ آپ علیہ السلام فرما بہترین کام کھانا کھلانا ہے، اور جس کو آپ جانتے جس کو آپ نہیں جانتے ان کو سلام کرنا ہے۔ یہ سارے اعمال جتنے ہیں اسلامی اعمال ہیں۔ اور یہ کہتے جناب آپ نے غلو کر لیا، آپ نے دین میں چیزیں داخل کر دی۔ آپ ذرا بتائیں کہ دین میں چیزیں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ مطلب ہے کہ فرض، یہ مطلب ہے کہ واجب، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میلاد انہوں نے کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے۔ ایک کام ہے، اچھا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اگر آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں تو آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ محدثین نے لکھا ہے، امام ابن جوزی نے لکھا ہے۔
تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ کہ فرض واجب دی کوئی بھی نہیں کہتا، باقی مسلمان کا ہر کام دین میں داخل ہے، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اگر دکھاوے کی نیت ہے تو اسے ثواب کوئی نہیں ملے گا، یہ تو ہر کام میں شامل ہے۔ تو آپ اپنے اداؤں پر غور کریں، آپ میلاد پہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے اداؤں پر، اپنے کاموں پر بھی غور کریں۔ آپ جو ہر مہینے اپنے جلوس نکالتے ہیں، کشمیر ڈے، فلاں فلاں فلاں، کیا آپ کتنے نکالتے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے؟ تو ان پر ہم بھی فتوے لگانے شروع کر دیں تو آپ بچ پائیں گے؟ تو میرے بھائیوں، یہ صرف ہمارا انداز جو تھا، ہم آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح پروپیگنڈا کرنے سے آپ خود جو ہے نا، آپ کی جہالت ظاہر ہوگی اور آپ اسے پکڑے جائیں گے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والوں کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جھوٹی اس طرح کی ویڈیوز ڈالتے ہیں، جو کہ ایک گوہر شاہی اور اس طرح کے لوگ ہیں جو جاہل لوگ کرتے ہیں، جن کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ حرام کام ہے۔ میلاد کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف بیان کرنا، پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کرنا، آپ کی سیرت بیان کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت بیان کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں درود السلام پڑھنا، اسے ہم کہتے ہیں میلاد۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔